آخرکار اسے ایک ایسا لڑکا مل ہی گیا جو کہ اس کے معیار پر پورا اتر رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام حاشر تھا اور حاشر نے آ کر کے دیا سے ملاقات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کے ایک چھوٹی سی فیملی ہے، لیکن فیملی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی کیونکہ فیملی والے اسے نکھٹو نکارا اور اس قسم کے القابات سے نوازتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا ہے، اس نے BA تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے نوکری کے لیے بہت سے دھکے کھائے ہیں، جہاں پر وہ کام کی تلاش میں مکمل ناکام رہا ہے اور اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی جاب کرتا تو اس کے پاس تجربہ بھی آ جاتا۔ اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ اس نے دیا کو بتایا کہ اب اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور نوکری کے نہ چلتے ظاہری بات ہے کہ اس کو اس بات کا بھی امکان نہیں کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہونے کے ناطے وہ شادی کر سکے گا یا اس کے گھر والے اس کی شادی کروائیں گے۔ لہٰذا ایسے میں نہ تو اس کے پاس جاب ہے، نہ اسے اس بات کی امید ہے کہ اس کی شادی کروائی جائے گی۔ اس کے دیگر بہن بھائی اپنے اپنے گھر کے ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت 32 سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسے میں دیا اسے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ نکاح کرے تو وہ آنچل کا پورا دھیان رکھے گا، آنچل کو اپنی بڑی بہن کی طرح مانتے ہوئے، یا پھر اگر آنچل عمر میں اس سے چھوٹی ہے تو اسے اپنی بہن کی طرح مانتے ہوئے اس کا پورا دھیان رکھے گا۔ آنچل عمر میں اس سے چھوٹی ہی تھی، آنچل اس وقت 29 سال کی تھی جبکہ دیا اس وقت 26 سال کی تھی، اس لیے دونوں بہنوں میں 3 سال کا فرق تھا۔ آنچل کو بھی حاشر نے دیکھ لیا۔ آنچل ایک خوش شکل لڑکی تھی، ایک ایسی خوش شکل لڑکی کہ جس کی زندگی اب بیکار ہو کر کے رہ گئی تھی۔ حاشر کے ساتھ دیا کی یہ ملاقات بہت جلدی ان کی شادی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا کہ جس کی فیملی اسے سپورٹ نہ کرتی ہو، ایک ایسا لڑکا جو مکمل وقت جو ہے وہ آنچل کو دے سکے، جس کی کوئی جاب نہ ہو، پڑھا لکھا خوبصورت ہو، اس لیے کہ وہ کم از کم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی سلیقے کو جانتا ہو۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس لڑکے کے اندر موجود تھی۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے BA کر رکھا تھا، خوبصورت بھی تھا، جوان بھی تھا، اس لیے دیا اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر کے جا سکتی تھی، اپنے شوہر کی حیثیت سے تعارف کروا سکتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ آنچل کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ دیا اب اپنے کام میں مگن ہو گئی، اس نے شادی کر لی تھی، اب وہ اس بات سے بے خبر تھی، اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ آنچل اب اکیلی حاشر کے ساتھ رہ رہی ہے، کیونکہ بہرحال ان دونوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ تھا، ایک پاکیزگی کا رشتہ تھا، جس کو بہنوئی اور سالی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ سالی اور بہنوئی کا یہ رشتہ دیا کی نظر میں بڑا ہی مقدس رشتہ تھا۔ دیا اگرچہ ایک نرس تھی اور آنچل بھی ایک نرس تھی، لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ سے جو تربیت حاصل کی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ نرس ایک مقدس پیشہ ہے۔ اگر آپ لوگ نرس بن کے اپنا کام صحیح پوری ایمانداری سے انجام دے رہے ہو تو یہ بھی ایک جہاد ہے جو کہ آپ کر رہے ہو۔ دوسروں کے لیے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگرچہ نرس پیشے کو زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوگا، یہ نہیں کہ نرسیں بری نہیں ہوتی ہوں گی یا بد کردار نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن یہ وہ نرسیں ہوں گی جن کو ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی ہوگی، جو اپنے گھر سے ہی ایسی آتی ہوں گی، ایسی لڑکیاں کہ ان کو کسی بھی شعبے میں ڈال دو وہ ایسی ہی ہوں گی، اور ان کے درمیان یہی کچھ ہوگا، چاہے آپ انہیں کسی بھی جگہ رکھو، کسی بھی شعبے میں ڈال دو، ضروری نہیں کہ نرسنگ ہے، اگر وہ ٹیچر ہوں گی تب بھی وہ ایسی نکلیں گی، اگر وہ کسی آفس میں کام کریں گی وہ تب بھی ایسی نکلیں گی۔ یہ انسان کی اپنی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیا کی کیونکہ اپنی نیت صاف تھی، وہ ایک نرس تھی اور خدمت کے جذبے سے کام کرتی تھی، اس لیے آج تک دیا کو اگر کسی نے غلط بات پر اکسایا بھی تھا تو اس نے منہ پر ہی اسے جواب دیا تھا اور دوبارہ اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کبیر کبھی ہوا کرتا تھا اسی ہاسپٹل میں، اس نے کچھ حد سے بڑھنے کی کوشش کی تھی، تو ایسے میں دیا نے اس کے
گال پر 5 دریاؤں کا نقشہ بنا دیا تھا، اور جب باقی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تھا اور ڈاکٹر کبیر کی اصلیت سامنے آئی تھی، تو ڈاکٹر کبیر کو اس ہاسپٹل کے اونر ڈاکٹر محسن نے اٹھا کر کے باہر مارا تھا۔ ڈاکٹر محسن ایک ادھیڑ عمر آدمی تھے، اور وہ دیا اور آنچل دونوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح مانتے تھے، اس لیے ان کے ہاسپٹل میں ایسی حرکت کرنے والا وہاں پر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہاں اس ہاسپٹل میں عزت تھی، نام تھا اور کام تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس لیے جتنی بھی نرسیں تھیں، جتنے بھی ڈاکٹر تھے، جتنے کمپاؤنڈر تھے، جتنے بھی لوگ اس ہاسپٹل کا سٹاف تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارتے تھے۔ یہ ہاسپٹل ڈاکٹر محسن کی وجہ سے ایسا تھا، کیونکہ ڈاکٹر محسن ایک گریٹ انسان تھے، اور ان کی موجودگی میں کوئی ایسا انسان کہ جو گندی مچھلی کہلا سکے وہ ان میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر کسی کو جاب دینے سے پہلے، رکھنے سے پہلے اس کا پورا ڈیٹا نکالا جاتا تھا، اس کے بارے میں پتہ کیا جاتا تھا، اس کے مکمل بایو ڈیٹا کو جاننے کے بعد اور مطمئن ہونے کے بعد ہی ڈاکٹر محسن اسے یہاں پر کسی کام کے لیے رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ اس ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتے تھے، اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہ کر کے کمانا چاہتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، ڈاکٹر محسن انہیں اس ہاسپٹل کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اب دیا سوچتی تھی کہ جیسی وہ خود ہے، لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ بات اس کی کہیں حد تک ٹھیک بھی تھی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے تو آپ اللہ سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ حاشر اب گھر میں رہنے لگا تھا، وہ باقاعدہ آنچل کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اسے ان باتوں پر تو آمادہ نہیں کر سکتا تھا کہ جیسے غسل خانے میں لے کر کے جانا یا پیشاب وغیرہ کرانا، یہ حاشر کے کام نہیں تھے، لیکن وہ اسپیشل چیئر جو کہ اسے دیا نے بنا کر کے دی تھی، اس کی وجہ سے ان باتوں کا ظاہری بات ہے کہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے ایسے معاملات بڑی آسانی سے سر انجام دے لیتی تھی، اور وہ جو بھی واش کرتی تھی وہ باقاعدہ جو ہے ایک خانے میں جا کر کے بند ہو جاتا تھا، اور اس اسپیشل چیئر کی وجہ سے کوئی بدبو بھی نہیں آتی تھی، ایک ڈبے میں جا کر کے وہ گندگی بند ہو جاتی تھی۔ جب دیا گھر واپس آتی تھی تو وہ اس ڈبے کو صاف کر دیتی تھی، اور اپنی بہن کو غسل خانہ واش روم تک بھی خود لے جاتی تھی، خود اس کی حفاظت کرتی تھی، خود اس کو دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ ان چیزوں کی اجازت نہ تو حاشر کو تھی اور نہ ہی کسی اور کو تھی۔ ہاں، اس نے عالیہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ بہن کو لے کر کے جا کر کے واش کروا سکتی ہے، اگر کروانا چاہے تو اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، اگر وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہے تو اس پہ کوئی زور نہیں کیا جائے گا، یہ کام دیا آ کر کے خود کر لے گی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی بڑی بہن تھی اور وہ اپنی بڑی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ اب حاشر اور آنچل دونوں ہی گھر میں اکیلے ہوتے تھے، زیادہ تر اب دیا جاب پر ہوتی تھی، کبھی اس کی دن کی ڈیوٹی، کبھی رات کی ڈیوٹی، لیکن بہرحال وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی تھی اور اپنی ڈیوٹی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ آنچل کے یہاں گھر بیٹھ جانے کی وجہ سے آنچل کی تنخواہ آنی بند ہو گئی تھی۔ اب ایک ہی تنخواہ آتی تھی کہ جو کہ دیا کی تنخواہ تھی، لیکن ڈاکٹر محسن نے اتنا ضرور کیا تھا کہ آنچل کیونکہ بیمار تھی اور اس ہاسپٹل میں عرصہ دراز تک جاب کر چکی تھی، ایک لگی بدی رقم جو کہ 50,000 پر مشتمل تھی وہ آنچل کے لیے ہر ماہ بھیجتے تھے۔ یہ اس بات کے لیے تھی کہ آنچل اب وہاں پہ کام نہیں کرتی، لیکن یہ آنچل کو کیونکہ ایسی مجبوری کسی کو بھی کل کو آ سکتی ہے، آنچل نے جتنا عرصہ بھی اس سروس کی ہے یہ آنچل کی پینشن سمجھ کر ہی آنچل کو دی جا رہی تھی کہ چلو وہ بیچاری اپنی مرضی سے ایسی حالت میں نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ لگی بدی رقم 50,000 روپے کے لگ بھگ تھی، اور 50,000 روپے کی رقم جو تھی وہ اب آنچل کی یہاں اس گھر میں آیا کرتی تھی۔ ایسے میں جب دیا ظاہری بات ہے ہاسپٹل میں ہوتی تھی، صرف آنچل اور حاشر ہی گھر میں ہوتے تھے۔ آنچل حاشر سے کبھی کوئی چیز منگوا لیتی تھی، کبھی اسے بازار بھیج دیتی تھی، کبھی حاشر آنچل کے ساتھ مل کر کچن میں کھانا بناتا تھا، آنچل اسے بتاتی رہتی تھی اور حاشر جو ہے ویسے ہی کھانا تیار کر لیتا۔ ایک روز کی بات کہ بہت شدید درد ٹانگوں میں ہو رہا تھا،
پیر تو کٹ چکے تھے لیکن ٹانگیں تو باقی تھیں۔ لہٰذا آنچل نے حاشر سے کہا، حاشر میری ٹانگوں میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے، دیکھو اگر کمرے میں پین کلر ہے تو مجھے لا دو، اور اگر پین کلر نہیں ہے تو پھر یہاں پر بیٹھ کر کے میرے پاؤں دبا دو، میرے ٹانگوں کو دبا دو، میرے ٹانگوں میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے، انٹھن سی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حاشر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ وہ پین کلر لینے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ پین کلر کی ایک پوری دوائی کا پتہ جو ہے وہ دیا نے لا کر کے رکھا ہوا تھا، ایسے ہی موقع کے لیے، ایسی ہی سچویشن کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار اچانک بہت زیادہ تیز درد ٹانگوں میں اٹھتا تھا۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ آنچل کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس نے پین کلر کا 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3-4 پتے لا کر کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ اب حاشر جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ پتے جو کہ پین کلر کے تھے سامنے دراز میں ہی پڑے تھے، لیکن اس نے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے ان پتوں کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں مزید کچھ کتابوں وغیرہ کے نیچے چھپا دیا۔ دراز میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، وہاں ان کے نیچے اس چھپا کر کے کتابوں کو اوپر کر دیا۔ اب وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کے آنچل کو بتایا کہ نہیں، کوئی ایسے پتے نہیں ملے، پین کلر دوائی کے جو پتے دیا نے بتائے تھے وہ تو وہاں پر نہیں ملے، اور دوائی جو ہے وہ شاید ختم ہو گئی ہے، دیا کو بتانا پڑے گا۔ اب آنچل نے کہا کہ چلو دیا آئے گی تو اس کو بتا دیں گے، لیکن میری اس وقت بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں درد کے مارے بند ہو رہی تھیں اور وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، لہٰذا اب حاشر کے لیے اشارہ تھا کہ حاشر اس کی ٹانگوں کو دبا دے۔ حاشر وہیں پر بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگوں کو دبانے لگا۔ ظاہری بات ہے وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی تو حاشر کو نیچے چٹائی پر یا قلین پر بیٹھ کر کے اس کی ٹانگوں کو دبانا تھا۔ حاشر اس کی ٹانگوں کو دباتا رہا اور پھر اسے تھوڑا سا اطمینان سا محسوس ہونے لگا۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، شاید اسے تھوڑا سا اطمینان محسوس ہوا تھا، شاید وہ مطمئن ہوئی تھی، شاید اسے ٹانگوں میں درد میں افاقہ ہونے لگا تھا۔ حاشر تھوڑا سا اوپر کی طرف بڑھنے لگا، شاید وہ گھٹنوں سے اوپر دبا رہا تھا۔ اس بات کو جب آنچل نے محسوس کیا اس نے فٹافٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے کہا حاشر گھٹنوں سے نیچے دباؤ، مجھے اوپر درد نہیں ہو رہا ہے، جو بھی درد ہے وہ مجھے پنڈلیوں میں ہو رہا ہے۔ حاشر نے پھر اپنے ہاتھوں کو پنڈلیوں پر لا کر کے چھوڑا اور پھر وہیں سے دبانے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھ پھر بے قابو ہونے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس بار بھی آنچل کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ جانے پر جب اس نے محسوس کیا کہ ابھی بھی اس نے آنکھیں کھول کے روکا نہیں، تو حاشر کو ایسا لگا کہ جیسے یہ اس کے لیے کوئی اشارہ ہے۔ اس اشارے کو سمجھتے ہوئے اس نے آنچل کو دبانا بند کر دیا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب اس کی چیئر کو پکڑا اور اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ آنچل نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنچل نے کہا کیا بات ہے حاشر، میں نے ابھی تمہیں یہی تو نہیں کہا کہ تم دبانا بند کر دو، مجھے بہت سکون آ رہا تھا اور کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن تم مجھے کمرے میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ حاشر نے کہا کہ بس ایسے ہی میں کہہ رہا تھا کہ کمرے میں لے جا کر کے تمہیں دبا دوں اور پھر وہیں پہ تم جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹ جانا اور آرام سے سو جانا۔ چلو دیا کے آنے تک تم تھوڑا سو لوگی تو تمہاری صحت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی یا تمہیں درد کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا، لیکن اب اس کا من کسی اور بات کو لے کر کے خراب ہو رہا تھا۔ وہ آنچل کے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن آنچل اسے اپنے قریب آنے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ آنچل کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ دیا کو اگر اس بات کا ذرا سا بھی شک ہو گیا اور دیا نے جو ہے وہ آنچل سے اس بارے میں پوچھا اور آنچل نے ذرا بھی حاشر پر انگلی اٹھائی تو حاشر کو یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ملی ہوئی تھی جس میں وہ یہاں پر اس گھر میں کھا پی اور عیش کر رہا تھا اور اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا، یہ سب کچھ اس سے چھین جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے دماغ پر شیطان سوار ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو اور اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سوچتے۔ لہٰذا حاشر نے اپنے آپ کو بہت قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ اپنے آپ کو بے قابو کر بیٹھا۔ اس نے آنچل پر اٹیک کر دیا۔ اس نے اس معذور آنچل کو جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اٹھا کر کے بیڈ پر پٹک دیا اور اب آنچل اس کے ارادے جان چکی تھی، اس لیے آنچل سمجھتی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
آنچل کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس نے آنچل کا منہ ایک ہاتھ سے دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے آنچل کو قابو کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی۔ ایسے میں آنچل کے پاس بس ایک ہی چارہ تھا۔ آنچل کا ایک ہاتھ موبائل تک پہنچ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بالکل اوپر ہی دیا کا نمبر ہوگا، اس لیے اس نے دیا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ وہ اپنے موبائل کو لاک لگا کر کے نہیں رکھتی تھی، یہی اس کا فائدہ تھا۔ وہ جب بھی چاہتی تھی اپنی بہن کا نمبر جو کہ سب سے اوپر ہوتا تھا اسے ڈائل کر دیتی تھی۔ اس نے یس والا بٹن دبا دیا تھا اور دوسری طرف گھنٹی بجتے رہی۔ جیسے ہی گھنٹی بجنے لگی دوسری طرف سے دیا نے فون کو اٹینڈ کر لیا۔ دیا فون کو اٹینڈ کر کے ہیلو ہیلو کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے اسے بہن کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن حاشر کی آواز کو اس نے پہچان لیا، سن لیا۔ حاشر مغلظات پر اترا ہوا تھا، کچھ گالیاں بک رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے جو کچھ دیا نے محسوس کر لیا تھا اسے جان گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ جو ہے اس وقت ہو رہا ہے۔ لہٰذا دیا فوری طور پر ہاسپٹل سے باہر نکلی، اس نے اپنی گاڑی نکالی اور گاڑی نکال کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے اس طرف بڑھ رہی تھی۔ قریب 10 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ ابھی تک اس معذور آنچل پر حاشر قابو نہیں پا پایا تھا۔ اگرچہ وہ معذور ہو چکی تھی، اس کے پاؤں نہیں رہے تھے، لیکن اس کے اندر غیرت باقی تھی اور غیرت مند پہ قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ بے غیرت ہوتی ہیں وہ کہ جو اپنے آپ پر ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور اپنے آپ پر قابو پانے دیتی ہیں۔ یہ آنچل تھی، آخری وقت تک جد و جہد کر رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ پھر ایک دم سے دروازہ کھلا اور دروازے سے دیا اندر داخل ہوئی۔ جب دیا کو حاشر نے دیکھا تو وہ ایک دم سے سنبھل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ اس نے جاتے جاتے دیا کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ دیا اس کی پوری ہسٹری جانتی تھی، وہ کہاں رہتا ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کیا اور وہاں پر اس نے فوری طور پر حاشر کے اس کارنامے کے بارے میں پولیس والوں کو بتا دیا۔ پولیس فوری طور پر حاشر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، کیونکہ دیا کا سٹیٹس تھا، ایک نام تھا اور ڈاکٹر محسن کے حوالے سے تو لوگ اسے بہت زیادہ پہچانتے تھے۔ اب دیا آگے بڑھی، اس نے اپنی بہن کو اپنی بازوؤں میں لے لیا۔ اس کے کپڑے کافی حد تک ایسے بے ترتیب ہو چکے تھے کہ دیا نے فوری طور پر اسے ایک چادر سے لپیٹ لیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسے پتہ تھا کہ حاشر بھاگ گیا ہے اور حاشر واپس نہیں آئے گا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ حاشر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، حاشر اس کا شوہر ہے، وہ دونوں میاں بیوی کی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں حاشر نے یہ جو حرکت کی تھی یہ واقعی بہت بڑی حرکت تھی اور دیا اس حرکت کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو حاشر سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ گھر میں ایک رکھوالا ہوگا، لٹیرا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے رکھوالے کے لیے شادی کی تھی، لٹیرے کے لیے نہیں کی تھی۔ پولیس کو اس نے اطلاع کر دی تھی اور تھوڑی دیر میں پولیس بھی ان کے گھر میں پہنچ گئی تھی۔ باقاعدہ آنچل کا بیان ہوا تھا اور آنچل کے حالت کو دیکھ کر کے پولیس والوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا۔ حاشر کی تلاش جاری تھی۔ پولیس والوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 روز میں ہی وہ جہاں پر بھی چھپا ہوگا اسے لا سامنے کریں گے۔ دیا حاشر کی تلاش صرف اسی وجہ سے کروانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں تھا۔ ہاں، اگر پولیس اسے سزا دینا چاہے یا پولیس اسے لے کر جانا چاہے تو آنچل کا بیان اور دیا کا بیان ہی کافی تھا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ حاشر کے لیے بہت تھا۔ لہٰذا پولیس نے اپنے وعدے کے مطابق 2 دن کے اندر ہی حاشر کو ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا۔ دیا نے اسے 2 تھپڑ پولیس والوں کے سامنے ہی جڑ دیے تھے اور اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور اسے ادروائز دوسری صورت میں کورٹ میں گھسیٹنے کا کہا تھا۔ حاشر کورٹ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑ سکتا تھا، اسے اس میں اور زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا وہیں پر اس نے دیا کو طلاق دے دی تھی اور پولیس نے اسے ایک لڑکی پر ریپ کا اٹیمپٹ کرنے پر جیل بھیج دیا تھا۔ کیونکہ یہ صرف اٹیمپٹ تھا، ریپ ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی ہی سزا بھگت کر کے واپس آ جاتا۔ دیا ایک دفعہ پھر اکیلی رہ گئی تھی اور آنچل کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اب وہ نہ تو کوئی لڑکی اور نہ ہی کوئی لڑکا اور نہ ہی کوئی شادی،
اس نے ہر طریقے سے آزما کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے ساتھ چل سکے، جو کہ اس کے ساتھ رہ سکے۔ اب وہ اپنی بہن کو کہاں چھوڑ سکتی تھی، کہاں لے کے جا سکتی تھی؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں آنچل کو اپنے ساتھ ہی ہاسپٹل لے جایا کروں، اسے وہاں پر بیڈ کمرہ وغیرہ مل جایا کرے گا، اور جب میں چھٹی کر کے واپس آیا کروں تو میں وہیں آنچل کے ساتھ واپس آ جایا کروں۔ گھر میں نہ آنچل رہے گی، نہ گھر میں کوئی پریشانی آئے گی، لہٰذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اس بات کے لیے ڈاکٹر محسن سے اجازت لی، جو کہ اسے بڑی آسانی سے مل گئی۔ اب اس نے ایسا ہی کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر کے ہاسپٹل چلی جاتی۔ وہاں پر بہت زیادہ اچھا یہ ہوا کہ آنچل کو ایک بیڈ، ایک کمرہ دے دیا گیا، جہاں پر بہت سی نرسیں اس کے ساتھ آ کر کے بیٹھ کر کے بات کرتی، بہت سے کمپاؤنڈر، بہت سے ڈاکٹر آ کر کے آنچل کا حال چال پوچھتے، اور آنچل کو ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے۔ وہ باقاعدہ کیونکہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور کرسی چلا کر کے وہ ہاسپٹل میں کہیں بھی چلی جاتی تھی، ضروری نہیں کہ وہ بیڈ پر ہی پڑی رہے، وہ جہاں پر بھی جاتی تھی وہ کسی کو ڈرپ لگا دیتی تھی، کسی کو انجیکشن لگا دیتی تھی، کسی کو دوائی دے دیتی تھی۔ ڈاکٹر محسن اور دیگر لوگ بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کر رہے تھے کہ چلو یہ ایک نرس ہے، ایک ایسی نرس ہے جو کہ سارا کام کرنا جانتی ہے، جسے پتہ ہے، اور دیکھو کہ اس کے آنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ خود اٹینڈ کر لیتی ہے۔ یہ اپنی کرسی چلاتے ہوئے وارڈ میں چلی جاتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہے کس کو دوائی دینی ہے، کس کو انجیکشن دینا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر محسن آنچل کی اس بات سے بہت متاثر تھا کہ وہ اس حالت میں آ کر کے بھی ظاہری بات ہے کہ ایسا کر رہی تھی۔ دیا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اسے پتہ تھا، آنچل کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اسے پتہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ دونوں بہنیں بڑی بد نصیب نکلیں، کہ دونوں کے ہی شوہر، ایک کا جان سے گیا اور دوسرے کا شوہر جو ہے وہ ایسا بدتمیز نکلا کہ وہ اپنی ہی سالی کے ساتھ بد تہذیبی کی کوشش کرتے ہوئے گھر سے بھاگا، اور آج جیل میں ہے، اور اس کے ساتھ بھی دیا کی طلاق ہو گئی ہے۔ دیا کی عدت کی مدت گزر چکی تھی کہ ڈاکٹر محسن نے دیا کے سامنے ایک پیشکش رکھی۔ ڈاکٹر محسن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عاطف تھا، وہ اس وقت لندن میں پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر محسن کے لیے دیا سے زیادہ بہتر بہو کوئی نہیں تھی۔ اس نے دیا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دیا نے عاطف کی تصویر دیکھی، وہ عاطف کو ویسے بھی جانتی تھی، پہلے بھی ایک دو دفعہ مل چکی تھی، لہٰذا اس نے ڈاکٹر محسن کی بات کو مانتے ہوئے عاطف سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ مجھے ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر میں عاطف سے شادی کر لیتی ہوں تو آنچل کا کیا ہوگا؟ وہی تجربہ میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتی، وہی معاملات میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی۔ ایسے میں ڈاکٹر محسن نے کہا، سنو، میرا ایک بھائی ہے جو کہ ڈاکٹر ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، عمر اس کی 40-42 سال ہو چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آنچل سے 12-13 سال بڑا ہے، لیکن اچھی پریکٹس کرتا ہے، اچھا انسان ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں تو نہیں ہے، لیکن دوسرے شہر میں ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایک خود کا کلینک ہے، اچھا کماتا ہے۔ امید ہے کہ تم جب اس سے ملو گی تو اسے آنچل کے لیے پسند کرو گی۔ لہٰذا دیا نے اس ڈاکٹر اشرف کے ساتھ، جو کہ محسن کا بھائی تھا، ملاقات کی، اور اسے وہ آنچل کے لیے پسند آ گیا۔ آنچل سے بھی بات ہوئی تو اس نے بھی اس بات کے لیے اقرار کر دیا۔ آنچل کی شادی ڈاکٹر اشرف کے ساتھ اسی ہاسپٹل میں کرا دی گئی تھی، اور وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ انہیں اس چیز سے اعتراض نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ پاؤں سے اپاہج ہے۔ جب بتایا گیا کہ اپاہج ہونے کے باوجود بھی یہ ایک نرس ہونے کے ناطے اپنے فرائض انجام دے سکتی ہے اور اس ہاسپٹل میں رہ کر کے بہت سے لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو یہ ڈاکٹر اشرف کے لیے اور زیادہ اچھا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے کہا کہ چلو یہ میرے کلینک میں رہ کر کے میرے ساتھ لوگوں کی دیکھ بھال کرے گی، اور مجھے ایک ایسی بیوی مل جائے گی جو کہ میڈیکل کو اور میڈیکل کی تعلیم کو سمجھتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر عاطف کے واپس آنے پر دیا کے ساتھ ڈاکٹر محسن نے شادی کروا دی، اور دیا ڈاکٹر محسن کی بہو بن کر کے گھر میں آ گئی۔ دو بد نصیب بہنیں جن کی زندگی ایک عجیب و غریب موڑ پر آ کر کے ختم ہو گئی تھی۔ ایک کا شوہر نہیں رہا تھا اور دوسرے کا شوہر لٹیرا نکلا تھا۔ دونوں ہی دوبارہ اپنے اپنے گھر بسا بیٹھی تھی۔
ڈاکٹر اشرف کو آنچل کے پاؤں کو لے کر کے کبھی کوئی مصیبت، کوئی بات سامنا نہیں کرنی پڑی۔ آنچل واقعی ان کے کلینک میں لوگوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ایک نرس ہونے کے ناطے وہ اتنی تجربہ کار تھی کہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ڈاکٹر کو نہ کرنا پڑتا تھا۔ بہت سے کام ایسے تھے کہ جو آنچل کرتی تھی اور کرتی چلی جا رہی تھی، اور اسی طریقے سے وہ پاؤں کی کمی جو تھی وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ عاطف کے ساتھ شادی کر کے یہاں پر دیا بھی خوش تھی اور اسی طریقے سے زندگی جو تھی وہ گزرتی چلی جا رہی تھی۔ دیا نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ڈاکٹر عاطف کے ساتھ مل کر ہی اپنی لوگوں کی خدمت جو ہے اس کو اپنا معیار بنائے گی، اپنا شعار بنائے گی۔ ڈاکٹر محسن کا بیٹا واقعی ایک اچھا انسان تھا اور اس نے تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس بہن کو یعنی کہ دیا کو اپنا لیا تھا۔ دیا کی بہن ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی اور دونوں بہنوں کی زندگی میں جو بھی تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ انسان کی نیت اگر ٹھیک ہو تو انسان کو اس کی نیت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دیا اور آنچل دونوں کی نیت ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے ان کی فیملی والدین نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کوشش کی وہ نیک نیتی سے اور اچھے بات کو سامنے رکھ کر کے کی۔ ان کے من میں صرف ایک ہی بات تھی جو کہ ان کے من کے اندر تھی، اور وہ یہی تھی کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ یہی خدمت انہیں اس مقام تک لے کر کے گئی کہ جہاں پر ان دونوں کے نہ صرف کے گھر بس گئے بلکہ اس قدر شدید حادثے کے بعد آنچل کا جو حال ہوا تھا اس کے باوجود آنچل کو ایک ایسا شوہر ملا کہ جو ایک خود کا ذاتی کلینک چلاتا تھا، جو کہ ایک بڑا ڈاکٹر تھا اور جس کے ساتھ آنچل کی باقی کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی تھی۔ دیا نے بھی کبھی اپنی جسم کو، جان کو لے کر کے، اپنی عزت کو لے کر کے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اسے بھی آج اس کا پھل ملا تھا اور ایک بڑے ڈاکٹر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے دونوں بہنیں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور دونوں بہنوں کا گھر بس گیا، اور دونوں بہنوں کے جو بھی رکاوٹیں تھیں زندگی کی وہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹا دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ دو بہنوں کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بڑی بہن کے نام سے یہ کہانی آپ کو سنائی گئی ہے، اور کیونکہ زیادہ تر اس میں آنچل ہی کی بیچاری کی مجبوری بیان کی گئی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارا چینل ہے فضا وائس کارنر، اس کو تو خاص طور پر آپ لائک سبسکرائب کریں تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فضا وائس کارنر کو دیکھ سکیں، سن سکیں۔ ایسی ہی مزے کی دلچسپ کہانیاں انشاءاللہ تعالی ہم لاتے رہیں گے، اور ایسی ہی مزے کی دلچسپ کہانیاں جو ہے وہ آپ لوگ سنتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو، اس کہانی سے، اس چینل سے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے میں صرف 1 یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو، نئے آنے والی کہانیاں آپ کو ٹائم سے مل سکیں۔ مجھے آج کی اس ویڈیو سے، مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے۔ کل پرسوں جب بھی وقت ملے گا ایک اور کہانی آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور ان کہانیوں کو سن کر کے آپ انجوائے کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فضا وائس کارنر کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔